پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ جو اس حوالے سے ہم اگر بات کریں، خاص طور پر جو جماعت اسلامی نے حال ہی میں احتجاج کیا بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے ان کی حکمت عملی تو سامنے آئی، لیکن ایک تنقید جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اوپر ضرور ہو رہی ہے کہ ان احتجاج جو ہوئے یا جو دھرنا دیا گیا خاص طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے، اس سے جماعت اسلامی کیا کچھ حاصل کر سکی ہے۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اوورآل جو اس وقت پولیٹیکل سیناریو ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ سراج الحق صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو اس وقت جو سیاست کے حوالے سے جو روزمرہ کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک نقطہ حکومت کا یہ بھی سامنے آتا ہے کہ وہ معیشت بہتر ہونے کے حوالے سے اور سب کچھ بہتر ہونے کے حوالے سے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، اور تمام دعوے آپ کے سامنے بھی ہیں۔ جماعت اسلامی بھی سمجھتی ہے کہ اس وقت واقعی معیشت ٹھیک چل رہی ہے، حکومت ٹھیک چل رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ تو اور بہت بڑا المیہ ہے کہ گھر جل رہا ہے اور احساس بھی نہیں ہے کہ آگ لگی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ لاشیں ہی لاشیں ہیں، لوگ اپنے لاشوں کو دفنا دفنا کر تک گئے ہیں، لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا اور سنبھالا اور حوصلہ دینے کے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک آگ نہیں لگی ہے چاروں طرف، یعنی یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، اور خود حکمران اپنے گھروں سے نہ گورنر ہاؤس سے باہر نکل سکتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی سرکاری نوکر اپنے دفتر سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو اگر یہی ترقی ہے تو اس میں تو بڑی ترقی ہوئی ہے، یعنی کانٹے دار تار ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے، لاشوں کا کاروبار، تابوتوں کو کاروبار، کفن کے لیے سفید کپڑا بیچنے کا کاروبار۔ اگر یہ ترقی ہے تو اس وقت تو یہ بالکل عروج پر ہے، اور لوگوں کے چہرے پر آپ دیکھیں مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ لوگوں کو تو عید کے دن بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور ہنسنا مسکرانا مشکل بن گیا ہے۔ تو ہمیں تو اس پر اور بھی افسوس ہوتا ہے، اگر اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے حکمرانوں کو اپنے ناکامی کا احساس بھی نہیں ہے، اعتراف بھی نہیں ہے اور کوئی فکر بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے۔ سراج الحق صاحب، اب یہ جو سیاسی استحکام کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں اور جو حکومت دعوے کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی تحریک چلانے کی بات کی جاتی ہے، پھر مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ تو اوورآل آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر، کیا ہونا چاہیے، آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں کے پی کے تو اس وقت بالکل جل رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کے پی کے کی حکومت محدود ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک، گورنر ہاؤس تک، یا جو سیکیورٹی اداروں کے لوگ اپنے اپنے دفاتر میں محفوظ ہے یا محدود ہے یا محصور ہے۔ باقی تو عوام جو ہے وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر باجوڑ تک، میران شاہ سے لے کر محمد تک، اس پوری بیڑ کو دیکھے کہیں بھی آپ کو حکومتی ریٹ نظر نہیں آتی ہے۔ ترقی کا پہیہ ہے جو بالکل الٹا گھوم رہا ہے، اور جو لوگ حکومت میں ہیں انہوں نے ایک دمال ڈالا ہے، کبھی دمال آپ کو اسلام آباد میں، کبھی آپ کو لاہور میں، کبھی آپ کو پشاور میں نظر آئے گا۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے، نہ وزیر اعلیٰ کو، نہ گورنر کو، نہ کسی اور کو۔ اور پھر المیہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، تو مرکزی حکومت بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، صوبائی حکومت بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، اس ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب عوام کیا کرے؟ سارے دروازے بند ہیں، جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں خود گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، سینٹ میں ہیں یا صوبائی اسمبلیوں میں ہیں۔ تو اس وقت تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ سراج الحق صاحب، یہ جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو صورتحال بنی ہے، اوورآل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آج جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی جاری کیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر ایک بحث ہو رہی ہے، یہ کس کا رائٹ تھا؟
دیکھیے ان مخصوص نشستوں کی وجہ سے بھی سیاسی افراتفری میں اضافہ ہوگا اور سیاسی فساد میں اضافہ ہوگا، تناؤ میں اضافہ ہوگا، اور اس وقت جو سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف یعنی بالکل جس طرح انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس سے زیادہ ایک شدت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں چند مخصوصی ادھر ہوں یا ادھر ہو، ظاہر بات ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سارا سیاسی نظام اس وقت جعلی ہے، یہ سارا نظام اس وقت سپانسر ہے، یہ سارا نظام صابن پر کڑی ہے، یہ سارا سیاسی نظام اور حکومت اس وقت ایک مصنوعی آکسیجن پہ زندہ ہے، اور جیسا یہ مصنوعی آکسیجن ان سے ہٹایا گیا یہ دڑام سے گر جائے گی، یہ مر جائے گی۔ لیکن سراج الحق صاحب، ابھی یہ جو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کا فیصلہ ہے، اب جیسے آپ نے بھی دوروں کا ذکر کیا، آپ آنے والے دنوں میں خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے اس کے نتیجے میں؟ ہم تو چاہتے ہیں تمام سیاسی ورکرز رہا ہو، خان صاحب سمیت، اور خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، باقی جتنے بھی ان کے ساتھ ورکر ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، اس لیے کہ جتنا وہ جیل میں رہیں گے تو خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، آپ وہاں کے ایم پی اے سے بات کریں کہ بھئی یہ کام ٹھیک کرو، وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا لیڈر جیل میں ہے، آپ وزیر سے بات کریں کہ بھئی اپنی اس ادارے کو ٹھیک کرو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرو، کرپشن کو ختم کرو، ظلم کو ختم کرو، وہ کہتے نہیں ہمارا تو لیڈر جیل میں۔ اب وزیر اعلیٰ سے بات کرے کہ بھئی صوبے پر توجہ دو، کوئی ترقی کی بات کرو، کوئی ترقی کا کام کرو، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر تو جیل میں ہے۔ تو اوپر سے نیچے ایک ہی کہانی ہے کہ لیڈر جیل میں، حالانکہ لیڈر نے تو ساری کنجیاں اپنے ساتھ نہیں رکھی ہے کہ آپ کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام، کوئی ترقی کا کام، کوئی امن کے لیے کام نہ کرے، لیکن اس وقت تو خیبر پختونخوا اس مجموعی ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو، جلد ہو، وہ رہا ہوگا کیا ہوگا، وہ 15-20 جلسے کریں گے، 30-40 جلسے کریں گے، تو سیاست میں تو جلسے، جلوس، پریس کانفرنس، ریلیاں، احتجاج، لانگ مارچ، یہ تو پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے، اس سے تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ابھی انتخابات کے حوالے سے سراج الحق صاحب، آپ نے کئی انتخابات دیکھے بھی ہیں، اور ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر جو ایک بحث ہے وہ انتخابات کے اوپر ہو رہی ہے، یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کے نزدیک جو باقی الیکشن تھے یا یہ جو 8 فروری کا کے جو انتخابات تھے، آپ کے نزدیک ان میں کیا خرابیاں تھیں اور یہ معاملہ اب حل کیسے ہوگا؟ بالکل جس طرح 2018 کا الیکشن جعلی تھا، یک طرفہ تھا، اور پہلے سے ایک تو شدہ چارٹر کے مطابق تھا، اسی طرح 2024 کا الیکشن بھی ہے۔ دونوں الیکشنوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم 24 کی بات کرتے ہیں اور 18 کی نہیں کرتے ہیں تو بھی انصاف بھی ہیں، اگر ہم 18 کی بات کرتے ہیں اور 24 کی بات نہیں کرتے ہیں تو بھی انصاف بھی ہے۔ تو کل بھی لڑائی اس لیے نہیں، آج بھی لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ شفاف الیکشن ہو، الیکشن کمیشن ٹھیک ہو جائے یا پولنگ اسٹیشن ٹھیک ہو جائے یا الیکشن کی طریقہ کار پر کوئی بات ہو جائے، کوئی بھی اس پہ بات کرنے کے تیار نہیں ہے۔ لڑائی اس پر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک بڑا فیڈر ہے بوتل دودھ کا، کبھی وہ پی ٹی آئی کے منہ میں رکھتی ہیں، کبھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے منہ میں، تو کل یہی دودھ کا بوتل وہ پی ٹی آئی والوں کو پلاتے تھے تو بہت خوش تھے کہ ہم تو ایک پیج پر ہے، اور جنرل جو ہے باجوہ وہ تو قوم کا باپ ہے۔ آج انہوں نے وہ پاؤڈر اس کے منہ سے نکال کر مسلم لیگ اور پیپل پارٹی والوں کے منہ میں رکھا ہے، تو آج یہ دونوں خوش ہیں، وہ ناراض ہیں۔ تو اس لیے جب تک سیاسی لیڈر ایک شفاف الیکشن کے لیے نہیں آپس میں متحد ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں حقیقی جمہوریت کبھی بھی ہمارے ملک کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو ان تین پارٹیوں کا جو کلچر ہے اس میں کوئی فرق تو نظر نہیں آتا، یعنی تینوں کا مطالبہ آج بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست نہ کرے، اسٹیبلشمنٹ سیاست سے ہاتھ اٹھا لے، اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں مداخلت نہ کرے۔ آج بھی تینوں کا موقف یہی ہے کہ اس کی بجائے مجھے موقع دے، مجھے گھوڑے پر بیٹھا دے، مجھے کرسی پر بیٹھا دے، اور یہی عالمیہ ہے سیاستدانوں کا، وہ خود مواقع مہیا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔